السلام علیکم ناظرین، کرغزستان، تاجکستان، ازبکستان اور ترکمنستان وغیرہ وہ ریاستیں ہیں جہاں روس سے آزادی کے بعد اسلام بہت تیزی سے پھیلا، جس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس خطے کے لوگ رشیا کے قبضے سے پہلے بھی اکثر اسلام کو ہی فالو کرتے تھے، مگر رشیا نے قبضے کے بعد یہاں پر زبردستی کمیونزم لاگو کیا اور یہاں پر مذہب کو فالو کرنے کو جرم قرار دے دیا۔ اگرچہ جبر سے مسلمانوں کو عمل سے تو روک دیا گیا، مگر ان کے دل سے ایمان کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ اسلام سے یہی دلی محبت وہ اپنی اگلی نسلوں کو دے گئے۔ اس لیے جب یہ ریاستیں آزاد ہوئیں تو لوگوں نے دھڑا دھڑ اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف واپس لوٹنا شروع کیا۔ اسی اثنا میں بہت سارے کرسچنز بھی دھڑا دھڑ مسلمان ہوئے۔ آج ہم ایسی ہی کرغزستان کی کرسچن لڑکی کے اسلام قبول کرنے کی کہانی لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو چلیے بڑھتے ہیں اصل کہانی کی طرف۔ Assalamu alaikum. My name is Tatiana, but my Muslim name is Tasneem. I converted to Islam around 5 years ago, Alhamdulillah. And I came to Dubai from Kyrgyzstan, from Central Asia. And I'm staying here around 9 months, Alhamdulillah. السلام علیکم، میرا نام تتیانا ہے اور میرا اسلامی نام تسنیم ہے۔ مجھے اسلام قبول کیے ہوئے تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں، الحمدللہ، اور میں کرغزستان سے یہاں دبئی آئی ہوں۔ مجھے دبئی آئے ہوئے تقریباً 8-9 مہینے ہو چکے ہیں۔ میں کرغزستان کے کیپٹل سے 60 کلومیٹر دور ایک چھوٹے سے شہر میں پیدا ہوئی۔ میرے والدین دونوں ہی جاب کرتے تھے اور اسی وجہ سے میری پرورش کی ذمہ داری میری نانی اور میری دادی کے کندھوں پر تھی۔ میری نانی دادی نے ہی مجھے پال پوس کے بڑا کیا ہے۔ میری اسکولنگ اور ہر چیز کی ذمہ داری میری نانی اور دادی نے ہی اٹھائی ہے۔ میں اپنی نانی اور دادی سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ دبئی میں آنے کے بعد میں اپنے پیرنٹس سے زیادہ اپنی نانی اور اپنی دادی کو ہی مس کرتی ہوں۔ کرغزستان کے ماحول میں کئی مسلمان رہتے ہیں۔ وہاں پر میرے ارد گرد بہت ساری مساجد ہیں اور میں وہاں مساجد کو دیکھتی تھی، مسلمانوں کو دیکھتی تھی، تو ایسا نہیں ہے کہ میں اسلام سے آگاہ نہیں تھی۔ بچپن سے مجھے پتا تھا کہ اسلام کیا ہے۔ جب عید کی نماز ہوتی تھی تو مساجد میں عید کی نماز کے لیے بہت زیادہ رش ہوتا تھا، وہاں مسلمان جمع ہوتے تھے، مگر یہ کہ میری مسلمانوں سے زیادہ جان پہچان اسلام قبول کرنے کے بعد ہوئی۔ میں نے وہاں بہت سارے مسلمانوں سے دوستیاں کیں، بہت زیادہ مسلمانوں کو جانا، مسجد کے اندر گئی، عبادت کی، اور یہ مساجد اور مسلمانوں کا جو ماحول ہے اس کو میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد انجوائے کیا۔ وہاں کرغزستان میں میرے جو مسلمان دوست تھے ان میں بہت زیادہ ایسے نوجوان تھے جو کنورٹڈ مسلمان تھے۔ بہت سارے مختلف دھرموں کے لوگ جو اپنا مذہب بدل کے اسلام قبول کرتے ہیں، ان کی تعداد کرغزستان میں بہت زیادہ ہے۔ یہ ریاست جب روس سے آزاد ہو کر ایک الگ ملک بنا تب سے وہاں پر اسلام قبول کرنے والوں کی رفتار بہت زیادہ ہے۔ بہت تیزی سے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ در حقیقت یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے مسلمان تھے اور رشیا میں کمیونزم نافذ ہونے کے بعد ان سے زبردستی مذہب چھڑوایا گیا تھا، تو اس کے بعد بھی وہ لوگ دل ہی دل میں مسلمان رہے اور اب وہ اپنی اگلی نسل کو مسلمان بنانا چاہتے ہیں۔ ایک تو ان لوگوں نے بہت تیزی سے اسلام قبول کیا اور دوسرے بہت سارے نان مسلمس بھی، یعنی کرسچنس بھی اسلام کا اچھے طرز زندگی دیکھ کر تیزی سے اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ تو کرغزستان میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ وہاں رمضان میں مساجد میں اتنا زیادہ رش ہو جاتا ہے کہ مسجد نمازیوں کے لیے کم پڑ جاتی ہے۔ لوگ مسجدوں سے باہر سڑک پر صفیں بنا کر نماز پڑھتے ہیں اور رمضان میں اسلام قبول کرنے والوں کا رش بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر میں اپنی بات کروں، اپنی فیملی کی بات کروں، تو ہماری فیملی آرتھوڈاکس کرسچینٹی کو فالو کرتی تھی۔ جیسا کہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ رشیا میں جو کرسچنس پائے جاتے ہیں ان میں زیادہ تر آرتھوڈاکس کرسچنس ہیں۔ اسی حساب سے میری فیملی بھی آرتھوڈاکس کرسچینٹی کو ہی فالو کرتی تھی۔
اگرچہ میں دادی کے ساتھ چرچ جاتی تھی، وہاں پر کوائر گاتی تھی، اس ماحول کو انجوائے کرتی تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ کئی ایسی چیزیں تھیں کہ جن کی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ مثال کے طور پر ہم اگر چرچ گئے ہیں تو ہمیں خدا کے سامنے دعائیں مانگنی چاہیے، اور ہم گاڈ کو چھوڑ کر تصویروں کے سامنے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو ہم کیوں مانگ رہے ہیں ان سے دعائیں؟ ہم ان تصویروں کی عبادات کیوں کر رہے ہیں؟ بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ ان بتوں اور ان تصویروں کے سامنے دعائیں مانگنا اچھی چیز نہیں ہے۔ میرے دل میں ایسے کئی شکوک تھے جن کو میں دل میں ہی رکھتی تھی اور زیادہ اظہار نہیں کرتی تھی، کیونکہ ایک دو مرتبہ میں نے اپنے دل کے سوال اپنی دادی یا اپنی نانی سے پوچھنے کی کوشش کی، تو انہوں نے مجھے پراپر جواب نہیں دیے، بلکہ سوال پوچھنے سے ہی منع کر دیا۔ تو اس کے بعد سے میں نے سوال پوچھنے ہی چھوڑ دیے اور اپنے دل کے تمام شکوک اپنے دل میں ہی رکھ لیے۔ اس طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب میں ایک چھوٹی بچی تھی تو میں اس وقت سے ہی اپنے مذہبی وشواس سے غیر مطمئن تھی۔ میرے اندر سوال تھے، شکوک تھے، اور ایسی بہت ساری چیزیں تھیں جو مجھے در حقیقت مذہب سے دور کر رہی تھیں۔ تو جب میں بڑی ہوئی اور کالج میں آئی تو میں بہت ساری لائبریریز میں گئی، میں نے بکس پڑھیں، میں نے آن لائن انٹرنیٹ پر بہت سرچ کیا، میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ مجھے میرے سوالوں کے کچھ تسلی بخش جواب مل سکیں، تاکہ میں سچے دل کے ساتھ، صحیح مضبوط ایمان کے ساتھ اپنے مذہب کو فالو کر سکوں۔ مگر انفارچونیٹلی مجھے کہیں سے بھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں مل سکے۔ دراصل میری زندگی اس وقت تبدیل ہونا شروع ہوئی جب میں 19 سال کی تھی۔ 19 سال کی عمر میں نے سب سے پہلے مذہب بدلنے کے بجائے اپنا فرقہ بدلا۔ میں نے میتھوڈسٹ کرسچینٹی کو چھوڑ کر ایونجلک کرسچینٹی کو فالو کرنا شروع کر دیا، کیونکہ میں خدا کی تلاش میں تھی، اور شروع سے، بچپن سے جو میرے ذہن میں تھا کہ خدا کے حقیقی تصور کرسچینٹی میں ملے گا اور یہی سچا مذہب ہے، تو یہ وجہ تھی کہ شروع میں نے اس کو کرسچینٹی میں ہی تلاش کرنے کی کوشش کی، یہی میں نے اسی بات کی ترجیح دی۔ مگر میں نے ایونجلک کرسچینٹی کو کوئی بہت زیادہ لمبا عرصہ نہیں پڑھا۔ جب مجھے یہاں بھی اپنے سوالوں کے جواب نہ ملے تو 20 سال کی عمر میں آ کے میں نے پھر مختلف دھرموں کو پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے ہندوازم کو پڑھا، بدھزم کو پڑھا، میں نے کئی ایسے مختلف دھرموں کو پڑھا اور ان کے بارے میں گیان حاصل کیا۔ مگر آج سے تقریباً 5 سال پہلے جب میں نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا تو الحمدللہ اسلام نے مجھے متاثر کرنا شروع کیا۔ مجھے لگا کہ اسلام میں چیزیں بہت زیادہ لاجیکل ہیں، اور اسلام چیزوں کے بہت صحیح جواب دے رہا تھا۔ اسلام سے اگر آپ کسی بھی چیز کی لاجک پوچھئے تو وہ آپ کو تسلی بخش جواب دیتا ہے۔ میں شاید اپنی بات کو الفاظ میں بیان نہ کر پاؤں، مگر جو سکون، جو تسلی آپ اسلام کو پڑھ کے محسوس کرتے ہیں، میں اس سے پہلے کسی دوسرے مذہب کو پڑھ کے محسوس کر ہی نہیں سکی۔ میں نے دراصل جب مختلف دھرموں کو پڑھنا شروع کیا تو اس سے پہلے میں نے اپنی ایک ڈائری بنائی۔ میں نے کچھ اس میں بیسک چیزیں نوٹ کی، مثلاً جو بھی میرے دل میں سوال تھے وہ میں نے نوٹ کیے اس میں، کہ اللہ نے کائنات کیوں بنائی ہے، اللہ نے انسانوں کو کیوں بنایا ہے، گاڈ اس کائنات سے چاہتا کیا ہے، ہم انسانوں سے کیا چاہت ہے اس کی، اور گاڈ کا بیسک کانسیپٹ کیا ہے، پروفٹ ہوڈ کا کانسیپٹ کیا ہے۔ اس طرح کے کچھ بنیادی سوال تھے جو میں نے ایک ڈائری بنائی اور اس میں سارے سوال لکھے۔ پھر میں نے ان سوالوں کی روشنی میں ہر مذہب کو اسٹڈی کرنا شروع کیا، ریسرچ کرنا شروع کیا کہ مجھے کس مذہب سے ان سوالوں کے جواب مل سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ میری ڈائری میں جتنے بنیادی سوال تھے، جب میں نے اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کیا تو الحمدللہ اسلام نے مجھے صحیح پراپر جواب دیے۔ میرے دل کو تسلی ہوئی اور میرے دل کو اطمینان حاصل ہوا کہ ہاں، اسلام کے پاس ہر بات کا لاجیکل جواب ہے۔ اسلام سے پہلے میں نے اولڈ ٹیسٹیمنٹ کو بھی پڑھا تھا، میں نے نیو ٹیسٹیمنٹ کو بھی پڑھا تھا، اور میں نے دیکھا کہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ
میں جو چیزیں تھیں نیو ٹیسٹیمنٹ میں ان کو یکدم چینج کر دیا گیا تھا. یعنی اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں انبیاء کا جو کریکٹر بیان کیا گیا تھا، حضرت ابراہیم اور ان کے بعد کے انبیاء کا جیسے تذکرہ کیا گیا تھا، مگر نیو ٹیسٹیمنٹ میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے تو حضرت عیسیٰ کے بعد نبوت کا کانسیپٹ ہی یکدم تبدیل کر دیا گیا تھا. بالکل حضرت عیسیٰ کو نبی سے ہٹ کر خدا کا بیٹا، بلکہ اگر کہا جائے کہ خدا ہی بنا دیا گیا تھا، اور یہ ٹوٹل کانسیپٹ ہی چینج کر دیا گیا تھا. مجھے یہ بالکل سمجھ نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے یکدم حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد دنیا کا نظام کیوں بدل دیا. کیوں پہلے دنیا کا نظام کسی اور طریقے سے چل رہا تھا اور حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد یہ سارا نظام گاڈ کے ہاتھ سے نکل کر حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں چلا گیا، اور اب حضرت عیسیٰ اس نظام کو چلائیں گے تو مجھے یہ چیز کبھی سمجھ میں نہیں آ سکی. مگر جب میں نے قرآن کا مطالعہ کیا تو میں نے دیکھا کہ قرآن بالکل وہی چیزیں بتا رہا تھا جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں تھیں. ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا اس کو اسی حالت میں مسلمان فالو کر رہے تھے، اور بیچ میں ایک تھوڑا سا ٹائم جو کرسچینٹی کا آیا، وہ ٹائم ایسا تھا جس میں لوگوں نے اس نبوت کے کانسیپٹ کو اور اللہ کے وشواس کے کانسیپٹ کو ٹوٹلی چینج کر دیا تھا. پھر میں دو بہت ہی شاندار مسلمانوں سے ملی. وہ بہت ہی اچھے عالم تھے، بہت اچھے بزرگ تھے، اور ان کے پاس دین کی بہت زیادہ نالج تھی. اور نہ صرف ان کے پاس دین کی نالج تھی بلکہ وہ خود بھی بہت اچھے طریقے سے دین کے اوپر عمل کر رہے تھے. میں ان سے ملی اور میں نے ان سے دین کو سمجھا، میں نے اسلام کو ان سے پہچانا. سچ کہوں تو اگر وہ دو لوگ مجھے نہ ملتے تو شاید میں اتنی جلدی اسلام قبول کرنے کا فیصلہ نہ کر پاتی. انہوں نے مجھے اسلام کے کانسیپٹس بہت اچھے طریقے سے سمجھائے کہ اسلام میں عبادات کیا ہیں، کیوں ہیں اور کیسے ہیں. انہوں نے مجھے وضو کا طریقہ سکھایا، نماز کا طریقہ سکھایا. جب میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے نماز پڑھنا شروع کی تو وہ جو مجھے نماز سے سکون ملا، وہ ایک ایسی چیز تھی جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں اب اس رستے کو نہیں چھوڑ سکتی. بہرحال میں نے سنت کا علم حاصل کیا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو سنا، اور اسی طرح میں ڈفرینٹ اسلامک لیکچرز ہوتے تھے وہ اٹینڈ کرتی تھی. غرض یہ کہ میں اسلام کو جتنا زیادہ جانتی چلی گئی، میں اتنی زیادہ اسلام کی محبت میں گرفتار ہوتی چلی گئی. اور میرے خیال میں نے صرف 7 مہینے اسلام کو اسٹڈی کیا، اور 7 مہینے کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے. اگر کہیں کہ مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایک بات جس نے سب سے زیادہ انسپائر کیا تو وہ یہ کہ اسلام میں آپ کا اللہ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے. انسان اور اللہ کے درمیان میں اور کوئی نہیں ہے، ان کے بیچ میں کوئی نہیں ہے. جیسا کہ کرسچینٹی میں آپ ہر چیز میں حضرت عیسیٰ کے محتاج ہو گئے ہیں. اب جنت کا فیصلہ بھی عیسیٰ کریں گے، جنت بھی ان سے مانگنی ہے، دعائیں بھی ان سے مانگنی ہیں، اور اللہ سے ڈائریکٹ کوئی لنک نہیں ہے. پھر یسوع سے بھی ڈائریکٹ لنک نہیں ہے، بلکہ بہت ساری چیزوں میں آپ چرچ کے اور پادری کے محتاج ہوتے ہیں، جبکہ اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اسلام آپ کا ڈائریکٹ لنک اللہ سے، گاڈ سے کنیکٹ کرتا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز تھی جس نے مجھے سب سے زیادہ انسپائر کیا اور جس کی وجہ سے میں نے اسلام قبول کیا. جس دن میں نے اسلام قبول کیا اس دن سے میری زندگی کا ایک نیا چیپٹر شروع ہوا، ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا. اس زندگی میں بہت سارا اللہ کا فضل، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تھیں، اور میں اپنے آپ کو بہت زیادہ سیٹسفائیڈ محسوس کر رہی تھی. مگر اس کے ساتھ ساتھ مجھے بہت سارے چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑا. میری نانی، میری دادی، میرے پیرنٹس جن سے میں بہت زیادہ محبت کرتی تھی، ان کے بہت زیادہ غصے کا، ان کی بہت زیادہ ناراضگی کا بھی مجھے سامنا کرنا پڑا. اور اسپیشلی میری نانی اور میری دادی، جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہ چرچ کو بہت زیادہ فالو کرتی تھیں، اور میں بچپن سے چونکہ ان کے پاس ہی رہ کے پلی بڑی تھی تو مجھے ان سے محبت بھی زیادہ تھی، اپنے پیرنٹس سے بھی زیادہ. تو ان دونوں کی ناراضگی میرے لیے بہت تکلیف دہ تھی. میں نے
5 سال میں وہاں رہ کر بہت کوشش کی ان کو منانے کی، راضی کرنے کی۔ ابھی بھی میں کوشش کر رہی ہوں، مگر یہ کہ ان کے لیے بھی مشکل ہے اس بات کو ایکسیپٹ کرنا کہ میں نے کرسچینٹی کو چھوڑ کے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ہاں، میرے پیرنٹس کے لیے یہ ایکسیپٹ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ میں نے جیسے پہلے بھی بتایا کہ کرغزستان میں اسلام قبول کرنے کا رجحان بہت زیادہ ہے اور اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، تو اس ماحول کی وجہ سے میرے پیرنٹس کے لیے اس بات کو ایکسیپٹ کرنا مشکل نہیں ہے کہ ان کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ الحمدللہ پچھلے 5 سالوں میں کافی چیزیں چینج تو ہوئی ہیں۔ میری نانی اور دادی کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ میں اسی خدا کی ابھی بھی عبادت کر رہی ہوں جس خدا کی میں پہلے کرسچینٹی میں عبادت کرتی تھی۔ میں ابھی بھی حضرت عیسیٰ کی رسپیکٹ کرتی ہوں جیسے پہلے کرتی تھی، مگر کچھ چیزیں ابھی بھی مشکل ہیں۔ یہ نہیں کہ 100% انہیں اسلام سمجھ میں آ گیا ہے۔ جیسے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتی، انہیں خدا نہیں مانتی، ان میں کسی قسم کی خدائی طاقت کو نہیں مانتی، تو ایسی چیزیں جب میں اپنی نانی دادی کو سمجھاتی ہوں تو یہ ان کو تھوڑا برا لگتا ہے۔ مگر یہ کہ الحمدللہ اب ہمارے بیچ میں کافی چیزیں بہتر ہو گئی ہیں اور الحمدللہ کافی چیزیں سیٹل ہو گئی ہیں۔ باقی چھوٹے بہن بھائیوں کو اس معاملے میں کوئی بہت زیادہ پرابلم نہیں ہے، حتیٰ کہ میرا چھوٹا بھائی میرا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے۔ جب کبھی میں کمرے میں نماز پڑھ رہی ہوتی تھی تو وہ مجھ سے پوچھتا کہ میں کیا یہاں پہ بیٹھ سکتا ہوں، میں آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ سکتا ہوں، تو میں اس کے کہتی تھی کہ ہاں ضرور تم بیٹھ جاؤ، تو وہ میرے کمرے میں بیٹھ کے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا، اور جب میں نماز پڑھ رہی ہوتی تو وہ گھر والوں کو منع کرتا کہ شور نہیں کریں، بہن نماز پڑھ رہی ہے، وہ آپ کی وجہ سے ڈسٹرب ہوگی، اور اگر کوئی مجھے آواز دیتا بلاتا تو وہ منع کرتا کہ اسے نہیں بلائیں، وہ نماز پڑھ رہی ہے، اس کو ڈسٹرب نہیں کریں۔ تو وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے۔ یہاں دبئی میں آ کے میرے لیے اسلام پر عمل درآمد کرنا نسبتاً آسان ہو گیا ہے۔ یہاں دبئی میں رہ کے اسکارف میں باہر جانا اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنا بہت آسان ہے، اس لیے مجھے دبئی کا ماحول بہت پسند ہے۔ میں تقریباً 9 مہینے سے یہاں پر رہ رہی ہوں اور میرا ارادہ ہے کہ میں اپنی باقی ساری زندگی بھی یہیں پر گزاروں گی۔ اگرچہ میرے کچھ دوستوں کا مشورہ ہے کہ میں چونکہ ایک ٹیچر ہوں اور میں وہاں کرغزستان میں ایک یونیورسٹی میں پڑھا رہی تھی، تو ان کا خیال ہے کہ میں وہاں پہ رہ کے زیادہ دین کی خدمت کر سکتی ہوں اور وہاں زیادہ لوگوں کو اسلام کی طرف لانے میں مدد کر سکتی ہوں، اس لیے زیادہ بہتر ہے کہ میں وہاں پر رہ کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دوں۔ بہرحال اس معاملے میں ابھی بھی میں کچھ شیئر نہیں ہوں، تو یہ کہ جو بھی ہے میں جلدی اس بارے میں فائنل فیصلہ کر لوں گی۔ جی ناظرین، آپ کو کیسی لگی تتیانا یعنی تسنیم کی کہانی؟ کمنٹ کر کے آپ ہمیں ضرور بتائیے گا، اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔